کیسے کوڑے مارے گئے تھے ان کو، اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے۔ جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے، بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی۔ مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں، آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے، بس قتل مت کیجئے، اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور وہ طلاق دے دے گا، طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ ایسا ہی ہوا۔ پہلے سیدھے سمجھایا، قریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں، ہم کیوں طلاق دے دیں؟ پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا، تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی۔ بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی، لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجئے، میں عدت گزاروں گی، اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی، لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں، لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی موت کے ڈر سے، تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی، موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی کہ اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی۔ عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی، سارے مولوی بکے ہوئے، بادشاہ نے سب کو خرید لیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی، تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا امامہ باندھ کر جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا۔ بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو۔ وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھی، بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا، امام مالک نے کفن کا امامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے، چھڑی لیتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائی ہے، اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی۔ اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ سچ ہے تو سن لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے
تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں۔ امام مالک کو معلوم تھا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔ انہوں نے نماز پڑھائی۔ میں نے کہا نا، ہر کسی کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن امام مالک کو معلوم تھا، اپنے گھر پہ کہہ کے بھی آئے تھے کہ بیوی میرا انتظار مت کرنا، کہہ کے بھی آئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا، آئے اور نماز پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام مالک اب نہیں بچیں گے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی امام مالک کو ان 500 باڈی گارڈوں نے گرفتار کر لیا اور پہلے ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پہلے پیار سے سمجھایا۔ امام مالک کہتے ہیں آپ کا پیار سراہوں پر، لیکن حدیث اپنی جگہ پر ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ پھر ان کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ لے لو، مسئلہ بدل دو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، درہم و دینار کو دیکھا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا پیر پھیلا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب چاہیے۔ امام مالک کہتے کہ میرا پھیلا ہوا پیر آپ کو جواب دے رہا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانے والا بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تمہارے تو ووٹ 1,000 روپے میں بک جاتے ہیں، تمہارا تو ایمان 1,000 روپے میں بک جاتا ہے۔ کورٹ میں جھوٹی گواہیاں تم 100 200 روپے لے کر دے دیتے ہو، اپنا ایمان نہیں بچا پاتے۔ ووٹ تک بیچ دیتے ہو، ووٹ 500 روپے لیا فلاں پارٹی کو دینا، معلوم ہے اس سے نقصان ہے، پھر بھی ہم دیتے ہیں۔ جن کے ووٹ 500 اور 1000 روپے میں بک جائیں، ارے تم سے اچھی قیمت تو اس کتے کی ہے جو کم سے کم 10,000 روپے میں خریدا جاتا ہے۔ 10,000 روپے میں اس کتے کی قیمت 10,000، تمہاری قیمت، تمہارے ضمیر کی قیمت 1,000۔ کتوں سے بھی سستے ہیں آج ہمارے ضمیر، ہمارے دل کتوں سے بھی زیادہ سستے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اب ان کو باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ پھر ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، 80 کوڑے ایسے مارے گئے، لو ضربت الفیل لحربت، اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا، ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا، ایسے کوڑے مارے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باڈی پر، اور دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے۔ چیخ کر کہنے لگے بادشاہ، مار کھانے سے میں بچ نہیں رہا ہوں، نہ بھاگ رہا ہوں، اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ان کو وضو بنوایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں، لیکن ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اتنا مارا گیا ہاتھ میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر لٹکے ہوئے اڑ نہیں رہے، شل پڑ گئے۔ ایسے ہی بولتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ اڑ ہی نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی حج کرنے گئے ہوں گے مکے میں یا مدینے میں، بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ نیچے کر کے۔ کیوں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے نہیں باندھے تھے اس لیے ہم بھی نہیں باندھیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے مجبوری میں نہیں باندھے، ان کو بادشاہ نے مارا تھا، کوڑے مارے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ اب جب اٹھ ہی نہیں رہا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے؟ وہ مجبوری میں باندھے تھے امام مالک کو، امام مالک نے مجبوری میں چھوڑے، تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو۔
اس کے بعد میں پھر ان پر کوڑے برسائے گئے. جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے, ان کی جان نہ لی جائے. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. منظر دیکھنا, حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں, اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا, پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا, پیر اس طرف اور منہ اس طرف, ایسے پیٹ کے بل ایسے, پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے. اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی, اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے, یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا, بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی. ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے, پوری بستی میں گھما رہا ہے. اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر, بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں. بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے. اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا. جب وہ چپ ہوتا, جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اے مدینہ والو, بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی, بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے. اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, میری موت کا مجھے آواز دے دے, کوئی پتہ نہیں, لیکن موت کے منہ میں ہونے کے باوجود پھر یہ فتویٰ دے رہا ہوں ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ زنا کر رہا ہے, بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے. انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اوندے منہ لٹک کر موت کے منہ میں بھی یہی آواز دیتے رہے اور بادشاہ کے خلاف بولتے رہے کہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بات بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور جو بولتا ہے اس کو ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی. اگر پریشانیاں اٹھانے کا کلیجہ ہو آپ کے اندر تو حق بات بولو, ورنہ اپنے گھر میں سردیوں میں لحاف اوڑھ کے سوئیے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اے سی چلا کے سوئیے, اسی میں آپ کو آرام ملے گا. اس لیے کہ حق بات کہنے کا کوئی فائدہ, حق بات کہو اور پریشانی نہ, ایسا ہو نہیں سکتا. اور آپ تقریریں کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت حق نہیں ہے, آپ سچ نہیں بول رہے ہیں, آپ کی دعوت میں کہیں کمزوری ہے. آپ کی دعوت میں حق بات کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں, اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا, قالوا ما جربنا علیک الا صدقا, اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے, ہر حال میں مانیں گے. آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟ کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے, آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے, اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے. جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ, تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی لا الہ الا اللہ کہہ دو تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا, تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد تو برباد ہو جا, اے محمد تو مٹ جا. کیا اسی لیے جمع کیا تھا ہم تیری بات مان لیں, ایک اللہ کے کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں, ود سوا یغوث یعوق نسر کو چھوڑ دیں, تو برباد ہو جا, تو مٹ جا.
سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے۔ پتہ چلا کہ حق بات جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ اگر اس کے لیے آپ تیار ہو تو حق بات پیش کرو، توحید کی دعوت دو، اور اگر آپ چاہو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی تو معاف کیجئے گا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ابا بھی خوش رہیں اور اماں بھی خوش رہیں اور پڑوسی بھی خوش رہے۔ اس لیے ایسی بات آج کل جلسے ہمارے جہاں بھی ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پر کہہ دیا جاتا مولانا صاحب ہم نے اپنی لڑکیاں دوسروں کو دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسروں میں گئی ہیں۔ مولانا صاحب ایسی باتیں مت کہنا، ایسی تقریر مت کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو۔ مولانا جرجیس گیا تھا تیرے گھر پہ کہنے کے لیے کہ تو اپنی لڑکی ان کو دے، غلطی تو کرے سزا مولوی جرجیس بھگتے۔ تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر پجے کو دے دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ میں نے میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا۔ پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ۔ اور بڑا گناہ کیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا، وہ یہ گناہ۔ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی، اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا، اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا۔ کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ تو، مت پوچھو، ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے۔ من آب محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو۔ تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو، قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے، نہیں، تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو، فساد تم نے برپا کی ہے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے۔ اپنے ساتھ کون؟ اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث۔ اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی، امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں۔ اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا۔ غلطی آپ کرو، سزا مولوی جرجیس بھگتے۔